إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ بالخصوص جن و انس کی جماعت کو، اور وہ مقصد اللہ رب العزت نے بیان بھی فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ یہ میری عبادت اور بندگی کریں۔ عبادت کے کئی سارے طریقے ہیں، انسان مختلف طریقوں سے اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے شریعت اسلامیہ میں جتنی بھی عبادات فرض کی ہیں وہ اللہ رب العزت کی عبادت کے مختلف طریقے ہیں، لیکن ان طریقوں میں سے، ان عبادات میں سے سب سے اہم طریقہ اور سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ نماز اللہ رب العزت کی عبادت کے طریقوں میں سے سب سے اللہ کے ہاں زیادہ اہمیت والا طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر مسلمان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض قرار دیں، ثواب اس کا 50 نمازوں والا رکھ دیا، بندوں پر تخفیف کر دی، اپنے پاس اللہ کا جو لکھا ہوا تھا اس کے متعلق فرما دیا کہ لا یبدل القول لدی،
میں نے 50 فرض کی تھیں، آپ نے تخفیف کا مطالبہ کیا، آپ کے مطالبے پر 50 کی بجائے 5 کر دیں، لیکن میرے پاس بات کو تبدیل نہیں کیا جاتا، جو میں نے اپنے پاس لکھا ہوا ہے وہ 50 ہی ہیں، لہذا اگرچہ تم 5 پڑھو گے لیکن تمہیں ثواب 50 کا ملے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا اپنے بندوں کے اوپر احسان ہے۔ آج کا خطبہ جمعہ ان لوگوں کے متعلقہ ہے جو 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ روٹین کے ساتھ پڑھنے والے ہیں۔ جو فرض نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، آج کے خطبہ جمعہ کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے۔ یا یہ سمجھ لے بعض لوگ جمعے کی جمعے، بعض عید کی عید عبادت گاہوں میں اپنی حاضری کو یقینی بناتے ہیں۔ یہ بات بھی ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ احکم الحاکمین کو ہماری اس طرح کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آدمی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، میرے خیال میں اگر وہ جمعہ بھی نہ پڑھے تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے صرف جمعہ فرض نہیں کیا، بلکہ اللہ احکم الحاکمین نے دن اور رات میں 5 نمازیں اپنے بندوں کے اوپر فرض کی ہیں۔ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ کچھ نمازیں ایسی ہیں جو نمازوں کو 4 چاند لگا دیتی ہیں، جن کا اہتمام کرنے سے ایک مسلمان کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ جو آدمی فرض نمازوں کے ساتھ دیگر ان نمازوں کا اہتمام کرتا ہے جن کو نوافل کہا جاتا ہے، سنتیں یا نوافل دونوں ایک ہی چیز ہیں، بعض لوگ سنت اور نفل میں فرق کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ تقسیم رکھی ہے کہ سنتیں وہ ہوتی ہیں جو آدمی کھڑا ہو کے پڑھے اور نفل وہ ہوتے ہیں جو بیٹھ کر پڑھے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ سنتیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتی ہیں اور نفل اللہ کے لیے ہوتے ہیں۔ بھئی عبادت سب کی سب اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے، اطاعت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، عبادت اللہ ہی کی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی نماز نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے، عبادت صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے۔ لہذا یہ تقسیم کرنا کہ سنت رسول اللہ کی اور نفل اللہ کے، یہ بالکل فضول تقسیم ہے۔ اسی طرح یہ تقسیم کرنا کہ سنتیں وہ ہوتی ہیں جو آدمی کھڑا ہو کے پڑھ لیتا ہے نمازوں کے بعد اور نفل وہ ہوتے ہیں جو بیٹھ کے پڑھتا ہے، یہ تقسیم بھی غلط ہے۔ فرضوں کے علاوہ جو آپ نماز پڑھیں گے وہ سنت کہلائے گی اور نفل کہلائے گی، اس کو سنت بھی کہہ سکتے ہیں اور نفل بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہاں یہ فرق ہے کہ فرضوں کے علاوہ نماز اس کے متعلق رعایت ہے کہ وہ آدمی کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے۔ فرضوں کا حکم یہ ہوتا ہے کہ فرض نماز اگر کھڑے ہو کے پڑھنے کی طاقت ہے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، نفل نماز سنت نماز کھڑے ہو کے پڑھنے کی طاقت ہے بندہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اس بات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اگر بغیر عذر کے، عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر پڑھنے کی بجائے بیٹھ کے پڑھتا ہے، ثواب انشاءاللہ برابر کا ملے گا۔ عذر ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا ہے نفل نماز، اس لیے بیٹھ کے پڑھتا ہے، پھر ثواب برابر کا ہے۔ لیکن اگر عذر کے بغیر نفل نماز سنت نماز کھڑے ہو کر پڑھنے کی بجائے بیٹھ کے پڑھتا ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ مزید آگے وضاحت بھی کروں گا، ایسی صورت میں ثواب آدھی نماز کا ملتا ہے۔ تو 2 رکعتیں نفل نماز اگر کوئی بندہ کھڑے ہو کے پڑھنے کی بجائے طاقت ہے کھڑے ہو کے پڑھنے کی، کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے، پھر بیٹھ کے پڑھتا ہے، اس بندے کے لیے ثواب آدھا ملے گا۔ یہ فرق ہے بس، باقی سنتوں میں نفل میں اور کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بیٹھ کے کھڑے ہو کر پڑھنے یہ والا فرق کسی بھی
دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ فرض نماز کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے کچھ نوافل بھی اپنے بندوں کے لیے بطور انعام رکھے ہیں۔ یہ اللہ احکم الحاکمین کا بندوں پر انعام ہے۔ ظاہری بات ہے، انسان ہے، کمزوری اس کے اندر پائی جاتی ہے، کوتاہی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ انسان جتنی بھی کوشش کر لے، اللہ رب العزت نے جو چیزیں بندے کے اوپر لازم کی ہیں بے عین ہی اس طرح ان چیزوں کو ادا نہیں کر پاتا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے اوپر احسان کرتے ہوئے کہ جب جو چیز میں نے اس کے اوپر لازم کی تھی، جس کے بغیر کوئی چھٹکارا نہیں ہے، کوئی بچاؤ کا ذریعہ ہی نہیں ہے، اگر وہ نہیں کرے گا یہ مجرم ہے، یہ مسلمان نہیں بنتا ہے۔ لیکن اللہ نے احسان کیا کہ اس میں تھوڑی بہت کمی رہ ہی جاتی ہے۔ جس طرح اللہ کا مطالبہ ہے اس طرح بندہ بعض کا اس کام کو کر نہیں پاتا، کرتا ہے، لیکن جس طرح اللہ کا تقاضا ہے، اللہ کا مطالبہ ہے، اس طرح نہیں کر پاتا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی تلافی کے لیے بندوں کے لیے نفل اور سنت کا احسان فرما دیا۔ اللہ کا تقاضا تھا خشوع خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ پڑھے، بر وقت پڑھے، لیٹ نہیں ہونا چاہیے، جماعت کے ساتھ پڑھے، اس میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے، یہ اللہ کا تقاضا تھا۔ لیکن انسان ہونے کے ناطے کمی رہ جاتی ہے، تو اللہ رب العزت نے بندوں کے لیے نفلی نماز رکھ دی، یہ فرضوں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے۔ تو کچھ فضائل بیان کروں گا کہ فرض نماز جو انسان پڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، سنتوں کا بھی اہتمام کرتا ہے، تو اس کو کیا کیا فضیلتیں اس کو حاصل ہوتی ہیں۔ کیونکہ عام طور پر یہ چیز ہمارے خصوصی طور پر اہل حدیث کے علمانوں والوں میں یہ اس بارہ میں تاثر یہی ہے کہ یہ لوگ اس بارہ میں سستی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو میں نے ذکر کی کہ اللہ رب العزت ان نوافل کی وجہ سے ہیں، یہ نفل، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر کوئی بندہ فرض ادا کر دے اس کا فریضہ ادا ہو گیا۔ جو آدمی ظہر کی 4 رکعتیں پڑھ لی اس نے، اس کی نماز ادا ہو گئی، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اگر سنتوں کا نوافل کا اہتمام کرے گا بہت بڑی فضیلت کو پانے والا بن جائے گا، اور اگر ان میں کوتاہی برتے گا تو بہت بڑی فضیلت سے محروم ہو جائے گا۔ لہذا اپنی عادت بنا لینا، جان بوجھ کر نوافل کا اہتمام نہ کرنا، سنتوں کا اہتمام نہ کرنا، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ نفلوں کی فضیلتوں میں سے ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ فرضوں کی کمی پوری کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد میں حدیث ہے، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ۔ اللہ رب العزت قیامت والے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کے متعلق سوال کرے گا، سب سے پہلے۔ ویسے بعض روایتوں میں خون کے متعلق بھی آتا ہے، دماغ کے متعلق آتا ہے، خون کے متعلق سب سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ بعض روایتوں میں نماز کا بھی ذکر ہے۔ تو دونوں میں جمع اس طرح کیا جاتا ہے کہ خونوں میں سے جو بندوں کے آپس میں معاملات ہیں، حقوق العباد ہیں، ان میں سے اللہ رب العزت خونوں کا سب سے پہلے فیصلہ کرے گا، اور جو حقوق اللہ ہیں، اللہ رب العزت کے حقوق ہیں، ان میں سے سب سے پہلے نماز کے متعلق پوچھے گا۔ حقوق العباد میں سے خونوں کے متعلق، کسی نے اگر کسی کا ناحق خون کیا تھا، کسی کو قتل کیا تھا، کسی کو زخمی کیا تھا، سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں وہ مقدمہ دائر ہوگا، اللہ اس کا فیصلہ کریں گے۔ اور جب عبادات کی باری آئے گی تو عبادات میں سے، اپنے حقوق میں سے سب سے پہلے اللہ رب العزت نماز کا سوال کریں گے۔ ظاہری بات ہے نماز کا سوال اس بندے سے ہونا ہے جو بندہ مسلمان ہے، غیر مسلم سے تو یہ پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ غیر مسلم کے لیے، کافر کے لیے ہم ترازو ہی نہیں لگائیں گے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ترازو کا پلڑا قائم ہی نہیں کرے گا، میزان اس کے لیے کھڑا ہی نہیں کرے گا۔ اس کے متعلق تو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جو کافر ہے، مشرک ہے، اللہ نے اس کے اعمال دنیا میں غارت کر دیے ہیں، آخرت میں ہم ان کے لیے ترازو قائم نہیں کریں گے، ان کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی کسی بغیر پوچھ گچھ کے جہنم میں پھینک دے گا۔ جس طرح کچھ جنت میں جانے والے ایسے ہوں گے کہ ان سے حساب نہیں لیا جائے گا، قیامت والے دن کچھ جنتی ایسے ہوں گے اللہ ان سے پوچھے گا نہیں، حساب بھی نہیں لے گا۔ فرمایا 70,000 بندے میری امت میں سے ایسے ہوں گے جن سے اللہ پوچھے گا نہیں، حساب نہیں لے گا، بغیر کچھ پوچھے، ذرا سا بھی حساب لیے بغیر ان کو جنت کا پروانہ دے کر جنت کی طرف روانہ کر دیا جائے گا۔ اسی طرح
کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن سے پوچھے بغیر اللہ احکم الحاکمین ان کو جہنم کا پروانہ دے دے گا، ان کو جہنم کی طرف روانہ کر دے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کافر اور مشرک ہوں گے۔ اور جن سے سوال کرے گا، اللہ کے سوالوں میں سے سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا۔ اور ظاہری بات ہے پھر نماز کا سوال کس کے متعلق ہوگا؟ کس سے ہوگا؟ جو کلمہ پڑھتا تھا، مسلمان تھا، اس سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ تو ظاہری بات ہے نماز کے سوال میں سے کوئی بندہ اس پہ غور کرے تو سب سے پہلی بات تو اس کے سوال میں یہ آئے گی کہ پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ اگلی بات تو بات کی کہ کس طرح پڑھی ہے، کس طرح نہیں پڑھی ہے، وقت پہ پڑھی ہے، بے وقتی پڑھی ہے، روٹین کے ساتھ پڑھی ہے، سستی کی ہے، وہ تو بات کی باتیں۔ اس لیے فرمایا کہ جو اس نماز کے پرچے میں پاس ہو گیا پھر باقی پرچوں میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو پاس کرتا چلا جائے گا۔ چلو نماز کے پرچے میں پاس ہو گیا ہے، یہ سب سے اہم پرچہ تھا، سب سے اہم امتحان یہ تھا، تو اللہ تعالیٰ باقیوں میں بھی اس کو رعایت دے دے گا، رعایتی نمبر دے کر اللہ تعالیٰ باقیوں میں بھی اس کو پاس کر دے گا۔ لیکن اگر کوئی نماز کے پرچے میں اسی امتحان میں فیل ہو گیا، پہلے پرچے میں فیل ہو گیا، اللہ نے دوسرا پرچہ اس کو تھمانا ہی نہیں ہے، اس کے متعلق پوچھنا ہی نہیں ہے کہ تیرا باقیوں کے متعلق کیا معاملہ ہے۔ سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال کا مطلب یہ ہے، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے اللہ نماز کے متعلق پوچھے گا۔ پھر فرمایا کہ فإن کان اتمها، پھر جس نے نماز پڑھی تھی، پوری کی ہے، تو اس کے لیے کوتبہ لہ تامہ لکھ دیا جائے گا رزلٹ میں کہ یہ نماز کے پرچے میں اس کے نمبر پورے ہیں۔ اس بندے نے نماز پڑھی ہے، مکمل پڑھی ہے، صحیح پڑھی ہے، اس کے نمبر جی پورے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ أَتَمَّهَا، ہاں اس نے پڑھی ہے لیکن اس کو مکمل نہیں پڑھا جی، اس کو بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ، بہت توجہ کے ساتھ، بہت دھیان کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ نہیں پڑھا، سستی کرتا تھا، کبھی پیچھے رہ جاتا تھا، کبھی آخری رکعت میں کھڑا ملتا تھا، کبھی کس طرح ملتا تھا۔ اب اللہ احکم الحاکمین اپنے فرشتوں کو حکم دیں گے، قال اللہ عز وجل للملائکہ انظروا هل تجدون من تطوع، دیکھو اس بندے نے کوئی نفلی نمازیں پڑھی ہیں۔ ظاہری بات ہے نفلی اس کی دیکھی جائیں گی جس نے فرضی پڑھی ہوں گی۔ ایک بندے نے فرضی پڑھی نہیں، وہ نفلی کیسے پڑھے گا؟ یہ بھی بات سوچنے کی ہے۔ تو بہرحال جو کمی رہ جائے گی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اچھا اس کی فرضوں میں کمی رہ گئی ہے، اس میں کوتاہی کی ہوئی ہے، اس کے خشوع خضوع پورا نہیں ہے، نماز کے نمبر پورے نہیں ہیں، نماز پڑھی ہے لیکن پورے نمبر کے ساتھ اس نے نماز والے پرچے کو پاس نہیں کیا۔ دیکھو کوئی نفل بھی پڑھے ہیں، کوئی اضافی سوال کیے ہیں، جس طرح پیپر میں سوال آتے ہیں 5 سوال کرنا ضروری ہے جی، ایک طالب علم 5 کی بجائے 6 کراتا ہے، 7 کراتا ہے، اب ممتحن کی مرضی ہوتی ہے وہ پہلے 5 کی بجائے 6، 7ویں نمبر کو بھی ساتھ شامل کر دیتا ہے، بعض اوقات نہیں کرتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف پہلے 5 چیک نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ 6، 7ویں کو بھی ساتھ شامل کر لے گا، چلو اس میں دیکھو اس میں کوئی نمبر ہے تو اس کے ساتھ ایڈ کر کے اس کو پاس کر دو، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ تو اللہ احکم الحاکمین فرشتوں سے کہے گا اچھا دیکھو اس نے کوئی نفلی نماز پڑھی ہے، تو دیکھیں گے اگر اس کی نفلی نماز ہوگی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے اس نفلی نماز کے ساتھ فرضوں کی کمی کو پورا کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو نماز کے پرچے میں پاس کر دیں گے۔ تو ایک تو اس کا فائدہ کیا ہوا ان بندوں کے لیے، جیسے میں نے کہا تھا یہ ان کے لیے ہے جو 5 وقت کی فرض نماز پڑھتے ہیں، جو 5 وقت کی فرض نہیں پڑھتے یہ فضیلت ان کے لیے نہیں ہے۔ یہ 5 وقت کی فرضی پڑھنے والے کمی رہ گئی، اللہ احکم الحاکمین نفلوں کے ساتھ فرضوں کی کمی کو پورا کر دے گا۔ ایک فضیلت یہ ہوگی نفل کا اہتمام کرنے کے ساتھ۔ اسی طرح نفلی نماز پڑھنے کی ایک فضیلت جو حدیث میں آتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو آدمی فرضوں کے ساتھ ساتھ نفلوں کا بھی کثرت کے ساتھ اہتمام کرتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ احکم الحاکمین اس کو اس قدر اعلیٰ مقام سے نوازے گا، اس کا اندازہ آپ اس سے کریں۔ ایک صحابی تھے ربیہ، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، آپ کے لیے کوئی پانی وانی کا انتظام کر دیتے، آپ نے وضو کرنا ہوتا مسواک لا کے دے دیتے، پانی بھر کے رکھ دیتے۔ ایک رات آپ اٹھے، دیکھا کہ پانی کا برتن پڑا ہوا ہے، وضو کا برتن پڑا ہوا ہے، مسواک پڑی ہوئی ہے، آپ کو صحابی رسول نے وضو کروایا، آپ خوش ہوئے۔ رات کے وقت
بندے کو ضرورت ہوتی ہے. تو خیر آپ خوش ہوئے, آپ نے اس موقع پر ربیہ سے کہا ربیہ سل, کچھ مانگ لے, سوال کر لے. تو ربیہ رضی اللہ عنہ کیا کہنے لگے, اے اللہ کے رسول اسألک مرافقتک فی الجنہ, میں جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں, قربان جائیں. ہماری طرح کا ہوتا تو کہتا اللہ کے رسول وہ گھر کا مسئلہ ہے, فلاں مسئلہ ہے, فلاں مسئلہ ہے, تو یہ میرے لیے مسئلہ حل ہو جائے. کیونکہ صحابہ کی فکر کیا تھی, جنت, اور خالی جنت بھی نہیں, پیارے نبی کے ساتھ اس طرح کا پیار تھا کہ انہیں اس بات کی فکر رہتی تھی کہ دنیا میں پیارے نبی نظر آتے ہیں, آپ کا دیدار ہوتا ہے, پریشان ہوتے ہیں, گھر میں جاتے ہیں, کوئی پریشانی ہوتی ہے, پیارے نبی کی مجلس میں آتے ہیں, آپ کا دیدار نصیب ہوتا ہے, پریشانی ختم ہو جاتی ہے. بلکہ ایک بندہ یہی مسئلہ لے کر آیا تھا, کہنے لگا اللہ کے رسول میری ایک پریشانی ہے, میں آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں, آپ کو دیکھ کر میرے دل کو سکون ملتا ہے, گھر میں جاتا ہوں, بیوی بچوں میں مصروف ہو جاتا ہوں, گھر میں جا کر مجھے ایک پریشانی لگی رہتی ہے. پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ دنیا میں تو کوئی پریشانی ہوتی ہے, آپ کا دیدار نصیب ہوتا ہے, اللہ پریشانی دور کر دیتا ہے, سکون مل جاتا ہے, آپ کا دیدار مجھے حاصل ہو جاتا ہے, آسانی کے ساتھ میں آپ کا دیدار کر سکتا ہوں. پریشانی یہ ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا, فیصلے ہوں گے, اللہ رب العزت, آپ نبیوں کے سردار ہیں, امام المتقین ہیں, جنتیوں کے سردار ہیں, سب سے اعلیٰ مقام, سب سے اعلیٰ مرتبہ آپ کا, جنت کے اندر سب سے اعلیٰ مقام آپ کو ملے گا, وہاں پر مجھے آپ کا دیدار کیسے نصیب ہوگا؟ اللہ اکبر. صحابہ کی پریشانی کیا ہے کہ دنیا میں آپ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے, جنت میں چلا بھی جاؤں, وہاں پر آپ کا مقام تو سب سے اونچا ہوگا, میرا مقام آپ کے مقام کی طرح کا نہیں ہوگا, وہاں پر مجھے آپ کا دیدار کیسے نصیب ہوگا؟ اللہ اکبر. تو خیر اس کی آپ نے حل بتایا کہ جو ایمان لاتے ہیں, عمل صالح کرتے ہیں, اللہ رب العزت ان کو نبیوں کا ساتھ نصیب کرتے ہیں, شہداء, صالحین, ان کا ساتھ نصیب کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی صحابی رسول سے پوچھا بھی کوئی سوال, کوئی مطالبہ. بعض لوگ اس سے یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل تھے, کیونکہ آپ نے پوچھا سوال کر لے. اگر آپ ہر بات پوری نہیں کر سکتے تھے تو یہ پوچھنے کا مطلب کیا تھا؟ اللہ اکبر. لیکن اس حدیث کے آخری ٹکڑے پر اگر غور کریں تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. پوری حدیث سنیں. صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کا رسول, میں سوال میرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت نصیب کر دے. کہ اچھا, جنت میں میری رفاقت چاہتا ہے, میرا ساتھ چاہتا ہے, فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ, جنت میں اگر تجھے میری رفاقت چاہیے, اس کا ایک طریقہ ہے, کچھ کام تجھے کرنا پڑے گا اور کچھ میں کروں گا. اللہ اکبر. دو باتیں, کچھ کام آپ کرو, کچھ میں کروں گا. میں آپ کی سفارش کروں گا, اور آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ نے ایک, آپ کو طریقہ بتاتا ہوں, کام بتاتا ہوں, آپ وہ کام کریں کہ آپ کے بارے میں اللہ میری سفارش کو قبول کر لے. اللہ اکبر. دونوں باتیں بتائی. یہ نہیں کہ ٹھیک ہے یہ مل جائے گا, یہ بھی نہیں فرمایا. اگر یہ بات ہوتی تو آپ فرماتے ٹھیک ہے مسئلہ حل ہو گیا تیرا بھائی, نہیں فرمایا تیرا ایک کرنے کا کام ہے, تو وہ کر, میں اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے سفارش کروں گا تیرے اس کام کی وجہ سے, کیونکہ سفارش اس کے حق میں قبول ہوگی جو جس کا اہل ہے. حدیث میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے, اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو شفاعت کا حق دے گا. اس حدیث میں, صحیح بخاری کی حدیث میں یہ ہے, فَيُحَدُّ لَهُ حَدًّا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ ایک حد مقرر کرے گا. شفاعت کا ایک بنیادی نقطہ یہ ہے کہ شفاعت اس بندے کے لیے ہو سکتی ہے جس کے لیے اللہ اجازت دے, اور شفاعت وہ بندہ کر سکے گا کل قیامت والے دن جس کو اجازت دے. شفاعت کرے گا بھی وہ جس کے متعلق اللہ کی مرضی ہوگی, اللہ کی اجازت ہوگی. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کر نہیں سکے گا, اور اللہ کی اجازت کے بغیر کسی بندے کے حق میں سفارش ہو نہیں سکے گا. شفاعت کے لیے دونوں باتیں ضروری ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تیری سفارش کروں گا, کل قیامت والے دن میں تیرا سفارشی بنوں گا. تیرا کرنے کا کام کیا ہے, تو نفلی نمازیں زیادہ پڑھا کر, سجدے زیادہ کیا کر,
یہ ایسا کام ہے کہ جب تو اس کو کرے گا کل قیامت والے دن تو میری شفاعت کا حقدار بن جائے گا، میں تیری سفارش کروں گا، اللہ احکم الحاکمین تجھے جنت کے اندر میرا ساتھ نصیب کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس حدیث سے کیا بات سمجھ آئی کہ کثرت سجود، نفلوں کا، سنتوں کا اہتمام زیادہ کرنا، فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کا اہتمام زیادہ کرنا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو نیک لوگوں کا، انبیاء کا، شہداء کا، صالحین کا ساتھ نصیب کرے گا۔ اسی طرح نفلی عبادات کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت بڑی آتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قضى احدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا۔ جب آدمی فرض نماز تو مسجد میں پڑھنی ہوتی ہے، یہ بات پکی ہے۔ جو بندہ من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له الا من عذر، اذان سنتا ہے، اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑتی ہے، مسجد میں پہنچ سکتا ہے، لنگڑا لولا نہیں ہے، عذر نہیں ہے، کوئی راستے میں دشمن نہیں بیٹھا ہوا، لنگڑا لولا نہیں ہے، مسجد میں آ سکتا ہے، دکان پہ بیٹھا رہا، اپنے کاروبار میں لگا رہا۔ فرض نماز کا حکم یہ ہے کہ جو بندہ اذان سنے، مسجد میں جماعت کے لیے، نماز کے لیے نہ آئے، گھر میں پڑھ لے، بعد میں پڑھ لے، دکان بند کر کے شام کو پڑھ لے، فرمایا ایسے بندے کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له الا من عذر، جس کا عذر کوئی نہیں، جس کے پاس بہانہ کوئی نہیں، عذر سے مراد شرعی عذر ہے، وہ عذر نہیں جو ہم اپنی طرف سے کر لیں، جس کا کوئی شرعی عذر نہیں، جس کو شریعت نے عذر شمار کیا ہے، وہ دشمن کا خوف ہے، وہ لنگڑا لولا ہونا ہے، مسجد میں پہنچ نہیں سکا، یا سویا رہ گیا، یا اس کے ذہن میں بات ہی نہیں آئی کہ یہ نماز کا ٹائم ہے، یہ عذر ہے۔ جس نے اذان سنی جان بوجھ کے کام میں لگا رہا، چلو بعد میں پڑھ لوں گا، گھر میں پڑھ لوں گا، پیارے نبی کا فرمان ہے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ جو بندہ نماز مسجد میں پڑھے، فرمایا وہ اپنی نماز میں سے کچھ نفلی نماز اپنے گھر کے لیے بھی رکھ لے۔ اللہ اکبر۔ گھروں میں برکت، آج کل ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے گھروں میں بھی برکتی کا، اکثر اور بیشتر لوگوں کے یہ مسائل ہیں، بلکہ سبھی کے ہیں۔ گھروں میں بے برکتی کئی طرح کی ہے، وہ رزق کی بے برکتی، اولاد کی نافرمانیاں، کئی سارے مسائل ہیں، وہ جادو ٹونے کے مسائل ہیں۔ اس کا ایک حل کیا ہے؟ پیارے نبی نے یہاں پر بیان فرمایا فرض نماز مسجد میں پڑھ لو، فرض نماز مسجد میں پڑھنے کے بعد کچھ نماز اپنے گھر کے لیے رکھ لو، گھر میں جا کر بھی نماز پڑھا کرو۔ آدمی کی فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز وہ ہے جو آدمی اپنے گھر میں پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ گھر میں نماز پڑھنے کو یہ افضل ترین نماز قرار دیا فرض کے علاوہ۔ ایک سنتیں وہ ہیں جو آپ مسجد میں پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، سنتیں ہو جائیں گی، لیکن اگر آپ گھر میں پڑھ لیں تو اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ لیکن اگر کسی بندے کو خدشہ ہو کہ یہاں سے اٹھ کے جاؤں گا، کسی کام میں مصروف ہو جاؤں گا، اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ مسجد میں پڑھ لے، کیونکہ اس کے رہ جانے کا خدشہ ہے۔ جس کے رہ جانے کا خدشہ ہے وہ مسجد میں پڑھ لے۔ ہاں، جس کو ہو کہ میں گھر میں جا کے پڑھ سکتا ہوں، وہ گھر میں جا کر پڑھے، اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ گھر پڑھے۔ بلکہ ایک حدیث میں فرمایا اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا، کچھ نمازیں گھروں میں پڑھا کرو، اپنے گھروں کو قبرستان نہیں بناؤ۔ وہ نمازیں جہاں پر، وہ گھر جہاں نمازیں نہیں پڑھی جاتی، کوئی نفل نہیں پڑھے جاتے، قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، فرمایا ایسے گھر قبرستان ہے۔ بے برکتی کیوں ہوتی ہے؟ اس وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں قرآن پڑھنے کا بھی ذکر ہے، گھر میں قرآن پڑھا کرو، سورۃ البقرہ پڑھا کرو، فرمایا گھر میں، جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر کے اندر شیطان نہیں آتا، وہاں شیطان قریب بھی نہیں آتا۔ برکت کیسے آئے گی؟ قرآن پڑھنے کے ساتھ برکت آئے گی، نمازیں پڑھنے کے ساتھ۔ موسیقی بج رہی ہو، ٹی وی چل رہے ہوں، اس طرح کے پروگرام چل رہے ہوں، اور شکوہ یہ ہے کہ یہ برکتی مسئلہ بڑا خراب ہے، پوری نہیں پڑتی ہے، وہ یہ مسئلہ بن گیا، وہ مسئلہ بن گیا، پتہ نہیں لگتا کسی نے جادو کر دیا ہے، اس طرح کے مسائل۔ اس کا حل کیا ہے؟ کچھ نمازیں گھر میں پڑھو اور گھر میں قرآن کی تلاوت بھی کرو، اپنے گھروں کو قبرستان نہیں بناؤ۔ وہ گھر جس میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، جس میں نماز نہیں پڑھی جاتی، فرمایا وہ اس طرح جس طرح قبرستان ہے، کیونکہ قبرستان میں نمازیں نہیں پڑھی جاتی، قبرستان میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی، تو وہ گھر جس میں تلاوت نہیں ہے، جس میں نماز نہیں ہے، وہ گھر قبرستان ہے۔ تو ایک اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، نفلی نمازیں پڑھنے سے اللہ کی برکت نازل ہوتی ہے۔
اسی طرح فرائض کے بعد سب سے بہترین طریقہ اللہ کے قرب کا، سب سے بڑھ کر تو فرائض کے ساتھ بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ فرائض کے بعد جس طریقے کے ساتھ، جس عبادت کے ساتھ سب سے بڑھ کر بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ نفلی عبادت ہے، نوافل ہے، سنتیں ہیں۔ تو نفلوں اور سنتوں کی ادائیگی سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرائض کے ساتھ سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، پھر فرض ادا کرنے کے بعد جو بندہ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے وہ اللہ کے اس قدر قریب ہو جاتا ہے، اس قدر اللہ کے قریب ہو جاتا ہے کہ پھر اس کا ہاتھ، اس کی زبان، اس کا پاؤں، اس کی آنکھیں، اس کی زبان اللہ کی مرضی کے مطابق چلتی ہیں۔ اللہ کو جو پسند ہے وہ بولتا ہے، اللہ کو جو پسند ہے وہ دیکھے گا، اللہ کو جو پسند ہے وہ سنے گا، اللہ کو جو پسند ہے اس کا ہاتھ وہاں اٹھے گا، اللہ کو جو پسند ہے اس کے قدم اس کی طرف اٹھیں گے۔ جب بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام ہے۔ اسی طرح نفلی نماز شکر کا بہترین طریقہ ہے۔ شکر زبان سے بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے بڑی انسان کو نعمتیں دی ہیں، بالخصوص ایک مسلمان کو عقیدے کی نعمت ہے، اسلام کی نعمت ہے، اس کے علاوہ دیگر نعمتیں ہیں، تو اس کے اوپر شکر لازم ہے۔ شکر کے طریقوں میں سے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بندہ زبان کے ساتھ شکر ادا کرے، نعمت کو استعمال کرتا ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذی آبانی فی۔ یہ مختلف دعائیں ہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو شکر کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بندہ زبان کے ساتھ شکر ادا کرے، اور شکر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ عمل کے ساتھ شکر ادا کرے، اور اس طریقے میں سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ نفلی عبادت ہے۔ نفلی عبادت اللہ رب العزت کے شکر کے طریقوں میں سے بہترین طریقہ ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بڑے انعامات کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا، نبیوں کا سردار بنایا، اول شافع، اول مشفع، اول من يدخل الجنہ، اول من يفتح له باب الجنہ، یہ ساری فضیلتیں آپ کے لیے ثابت ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم لمبا رات کا قیام کرتے تھے، نفلی عبادت کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ اتنا زیادہ اہتمام کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، آپ اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ نے میرے اوپر احسانات بڑے کیے ہیں، اللہ کی نعمتیں بڑی ہیں، اللہ نے بہت نوازا ہے، تو ان نعمتوں کا شکر یہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے، افلا اکون عبدا شکورا۔ اللہ نے جب احسانات اتنے کیے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں اللہ کا شکر کرنے والا بندہ بنوں۔ اور اللہ کا شکر کرنے والا بندہ کیسے بن سکتا ہے؟ بندہ خالی زبان سے شکر الحمدللہ کہنا یہ کافی نہیں ہے، زبان سے بھی کہنا چاہیے، زبان سے بھی کہنا چاہیے کہ نعمت کو یاد کرے، زبان کے ساتھ شکر ادا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا تھا اعملوا آل داؤد شکرا، آل داؤد ہم نے بڑی نعمتیں دی تمہیں، بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، تو ان نعمتوں کا تقاضا کیا ہے؟ ان نعمتوں کے شکر کے طور پر تم اچھے کام کرو۔ اچھا کام کرنا، اچھی عبادت کرنا، اللہ کا کہاں ماننا، یہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ہے۔ اور اللہ کا کھا کر، اللہ کا پہن کر، اللہ کا پی کر، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کی عبادت نہ کرنا، اللہ کی بندگی نہ کرنا، یہ اللہ رب العزت کی بدترین ناشکری ہے، بدترین ناشکری۔ جس کا کھاتا ہے، جس کا پیتا ہے، جو نعمتوں سے نوازتا ہے، اس کے لیے صبح کو اٹھ کے جو بندے کو موت کے بعد دوبارہ زندگی دیتا ہے، جو بستر دیا، جس نے لباس دیا، پہننے کے لیے ہر قسم کی اس کو لباس عطا کیا، نعمتیں عطا کی، صبح اٹھتا ہے، اس کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جائے، اپنا سر سجدے میں رکھ کر شکر بجا لائے۔ اور جو ایسا نہیں کرتا یہ بدترین ناشکرا انسان ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو کتنی نعمتوں سے نوازا۔ تو خیر، یہ نفلی نمازوں کی کچھ فضیلتیں تھیں، دیگر انشاءاللہ اس کے کچھ مسائل بھی بیان کروں گا جس کے بارے میں اکثر و بیشتر ہمارے ہاں کوتاہی پائی جاتی ہے یا لا علمی پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده